السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب کو میرے چینل حورین فاطمہ ناولز پر خوش آمدید۔ پاکیزہ عشق بائے حورین فاطمہ قسط نمبر 10۔ ارویش صبح اٹھتے ہی فریش ہونے چل دی۔ آج ان دونوں نے کمپنی سے چھٹی لی تھی۔ آبرو بھی ارویش کے پاس آ گئی۔ آبرو کو ارویش کی سوجی ہوئی آنکھیں رات کا سارا حال بیان کر رہی تھیں۔ آج اس کی دوست نے وہاں سے چلی جانا تھا۔ آبرو ارویش کے گلے لگ کر خود کو بھی رونے سے نہ روک پائی۔ ایک دوسرے کے گلے لگ کر دونوں نے خوب آنسو بہائے۔ ارویش مت کر ایسا یار، پلیز مت کر۔ ارویش آبرو کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور اپنی چادر اٹھا کر اوڑھ لی۔ چلو آبرو، اپنی چادر اٹھاؤ۔ وہ دونوں نیچے چلی گئیں۔ رائد وہاں پہلے سے ہی ان کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ مولوی کا ارینجمنٹ کر کے سیدھا انہیں ہی لینے آیا تھا۔ دونوں آرام سے آ کر کار میں بیٹھ گئیں۔ رائد نے بیک مرر آبرو کے چہرے پر ٹکا لیا۔ اس نے آبرو کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ اداس تھی۔ رائد کو آبرو کا اداس ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ فی الحال حالات ایسے نہیں تھے کہ کوئی بات کی جاتی۔ کار ایک فلیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ رائد انہیں فلیٹ کے آگے لے آیا اور دروازہ ناک کیا۔ دروازہ ارحم نے اوپن کیا۔ وہ خود بھی اداس تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ارویش کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں، جو کہ صاف بتا رہی تھیں کہ وہ رات سوئی نہیں تھی۔ اس دوران ارویش نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ رائد ان دونوں کو لے کر ایک روم میں آیا اور ضرورت کی کچھ چیزیں انہیں پکڑا دیں۔ ایک شاپنگ بیگ جس میں ریڈ کلر کا دوپٹہ اور اسکن کلر کا فراک تھا، کچھ میک اپ کا سامان وغیرہ بھی اس میں موجود تھا۔ ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری دوست میک اپ نہیں تھوپتی، وہ سادگی میں ہی رہتی ہے اور سادگی میں ہی بہت پیاری لگتی ہے۔ آبرو کو تو آج بات بات پر غصہ آ رہا تھا۔ ضرورت ہوتی ہے، جب آپ کا نکاح ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ آپ کی دوست میک اپ نہیں تھوپتی، آپ تو تھوپتی ہیں۔ آپ لے لیجئے گا، آخر کو آپ کی دوست کا نکاح ہے۔ رائد نے جلدی سے یہ سب بول کر وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی، ورنہ کوئی بید نہیں تھا۔ آبرو جس قدر غصے میں تھی اس کا سر ہی پھاڑ ڈالتی۔ چھچھوڑا انسان۔ آبرو پیچھے سے پیر پٹک کر رہ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ رائد کا منہ ہی توڑ ڈالے۔ ارحم نے سفید کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ آبرو نے ارویش کو تیار کرنے کے بعد اس کے گھنے لمبے سلکی بال کھلے چھوڑ دیے تھے، جو کہ اس کے دوپٹے سے بھی نظر آ رہے تھے۔ میک اپ سے پاک چہرہ لال دوپٹے میں بے حد خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ ارویش نے ابھی تک خاموشی کا لبادہ اوڑھے رکھا تھا۔ رائد انہیں بلانے آیا تو دونوں اس کے پیچھے پیچھے باہر آئیں، جہاں پر ارحم، مولوی صاحب اور کچھ گواہان موجود تھے۔ ارویش کو ارحم کے سامنے لا کر بٹھا دیا گیا۔ دونوں کی ہی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ کیسے دلہا دلہن تھے جن کی نظریں تک اٹھنے سے انکاری تھیں۔ آبرو ارویش کے ساتھ ہی بیٹھ چکی تھی۔ رائد بھی جا کر ارحم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ارحم شاہ ولد ارمان شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح ارویش فہام ولد فہام احمد سے بحق سکہ راجد الوقت حق مہر ادا کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، ارویش سے پوچھا گیا تو وہ خاموش تھی۔ ارویش آبرو کے ہلانے پر ہوش میں آئی۔ مولوی صاحب نے وہی کلمات ارویش کے لیے بھی دہرائے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ارویش کو ارحم کی کفالت میں سونپ دیا گیا تھا۔ ارویش اب ارویش فہام سے ارویش ارحم بن چکی تھی۔ وہ اب مکمل طور پر ارحم کی تھی۔ بے شک یہ میرج کانٹریکٹ میرج تھی، لیکن وہ لوگ شاید بھول گئے تھے، جوڑے تو آسمانوں پر ہی بن جاتے ہیں
اور وہ زمین پر ملتے ہیں۔ ان کا جوڑا بھی آسمان پر بنایا جا چکا تھا۔ ان کے نصیبوں میں ایک دوسرے کا ساتھ لکھ دیا جا چکا تھا۔ پتہ نہیں یہ نیا رشتہ ان کی زندگی میں کیا کچھ لانے والا تھا۔ آبرو کو کچھ غیر معمولی سا معلوم ہوا تو جلدی سے ارویش کو پکارا، ارویش، ارویش، اٹھو، ارویش! لیکن ارویش بے جان سی پڑی رہی۔ یہ ایک ایسا نکاح تھا جو دلہن سے اس کی سانسیں چھین رہا تھا۔ شاید اس کی ماں